تک آپ نے انوار انجم کی غزلیں سماعت فرمائی، لیکن انوار انجم بنیادی طور پہ خود کو نظم گو شاعر کہلوانا پسند کرتے تھے۔ ان کی نظموں کے موضوعات بھی وہی ہیں جو ان کی غزلوں کے ہیں، یعنی تنہائی، دکھ، نارسائی۔ یہاں تک کہ انوار انجم نے تربیہ موضوعات پر بھی المیہ اشعار کہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ان کی نظموں کے عنوان ہے آمد بہار، مہتاب، پنگھٹ۔ یہ بڑے رومانی موضوعات ہیں، مگر ان پر بھی جو نظمیں انہوں نے کہی ہیں وہ غموں سے بوجھل۔ دیکھیے ان کی ایک نظم ہے آمد بہار، اب لگتا ہے کہ کوئی خوشی کا سما ہوگا، لیکن اس کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ زمانہ غم ہستی سے ہم کنار ہے دل، تڑپ رہے ہیں ابھی بربط قرار کے گیت، میرے ندیم ابھی نغمہ نشاط نہ چھیڑ، ابھی سنانا مجھے آمد بہار کے گیت۔ انجم کی ساری شاعری سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ شاعر کم عمری میں ہی خواہشات اور ہجر و فراق کے ان تجربات سے گزر گیا تھا جن سے لوگ عموماً دیر سے یا بڑی دیر سے گزرا کرتے ہیں۔ اس کے ہاں کہیں کہیں حوصلے کی بھی جو کیفیت نظر آتی ہے وہ بھی ڈری ڈری، سہمی سہمی سی ہے۔ اور یہ بات آپ پھر ذہن میں رکھیے کہ ابھی تک جو بھی آپ ان کا کلام سن رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کی عمر 25 برس تھی جب وہ کلام کہا گیا ہوگا، زیادہ تر کلام 20 سال سے بھی پہلے کا عمر کا ہے۔ تو آئیے اب انجم کی ایک آزاد نظم جناب حاتم رانی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آ کر پیش کریں۔ محترم صدر صاحب کی خدمت میں ایک شعر ہے انجم کا۔ وہ ہے قریب میری رگے جاں سے بھی مگر، وہ ہے قریب میری رگے جاں سے بھی مگر، انجم ہے درمیاں میں کئی فاصلے نہ پوچھ، انجم ہے درمیاں میں کئی فاصلے نہ پوچھ۔ اجازت ہے؟ انجم کی نظم نارسا آپ کی خدمت میں۔ زندگی کس کے حوالے سے تجھے پہچانوں، زندگی کس کے حوالے سے تجھے پہچانوں، کون سا نام لکھوں دل کے ورق پر کس کی، آہٹیں سننے کو بیدار رہوں، کون سا نام لکھوں دل کے ورق پر کس کی، آہٹیں سننے کو بیدار رہوں، کون سی آنکھ میں جھانکوں جس میں، کون سی آنکھ میں جھانکوں جس میں اپنی تصویر ملے، کون سا سانس ملے سانس سے میرے، جس کی روشنی میری نظر کے لیے قندیل بنے، کون سا سانس ملے سانس سے میرے، جس کی روشنی میری نظر کے لیے قندیل بنے، ذات سے ذات کی تمثیل بنے۔ جب بصارت کو ہو تنہائی کی دیوار سیاہ، جب بصارت کو ہو تنہائی کی دیوار سیاہ، حد نگاہ جب ہو دنیا حقیقت بھی جہان افسوں، پھر وہاں چھائے نہ کیوں رنگ جنوں، پھر وہاں چھائے نہ کیوں رنگ جنوں، جس کے سینے پہ پہنچتا ہی نہیں ہاتھ کوئی، جس کے سینے پہ پہنچتا ہی نہیں ہاتھ کوئی، کیسے سمجھائیں اسے ہاتھ میں اعجاز ہے کیا، کیسے سمجھائیں اسے ہاتھ میں اعجاز ہے کیا، جس کے کانوں میں نہ آئی کبھی آواز کوئی، جس کے کانوں میں نہ آئی کبھی آواز کوئی، کون بتلائے اسے لذت آواز ہے کیا، کون بتلائے اسے لذت آواز ہے کیا۔ زندگی تجھ سے شناسائی جو اب تک نہ ہوئی، زندگی
तुझ से शनासाई जो अब तक न हुई, सच बता किस पे ये इल्जाम आया। मेरे घर तक कोई लेके तेरा पैगाम आया, मेरे घर तक कोई लेके तेरा पैगाम आया, फिर तुझे जानूं तो कैसे जानूं, फिर तुझे जानूं तो कैसे जानूं, जिंदगी किसके हवाले से तुझे पहचानूं। शुक्रिया। आखिर में एक शेर ताशी साहब की नजर। मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत जिसके आगे सब मजबूर, आज कोई दूजा है ताशी, कल को अपनी बारी है। शुक्रिया। 1961 तक अंजुम ने नज़्म में रिवायती तकनीक को अपनाए रखा, मगर जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी के आखिरी साल के तालिब इल्म थे तो उन्हें आज़ाद नज़्म से भी दिलचस्पी पैदा हो गई। उनकी आज़ाद नज़में भी उनके बाकी कलाम की तरह नहायत ही आला मयार की हैं। कुछ अंदाज़ा आपको हुआ होगा, कुछ आगे चलकर होगा, लेकिन उनको पढ़ने के बाद एक एहसास होता है कि अगर वक्त ने उनको मोहलत दी होती तो वो इस सिनफ़े सुखन को भी औज सुरैया तक ज़रूर ले जाते। एक नज़्म के दो बंद आपके सामने पेश करता हूँ। नज़्म का उन्वान है गम दौरा गम जाना। इसमें आपको उनका अंदाज़ बयान और ख़याल फैज़ के हम पल्ला नज़र आएगा। ये नज़्म 1960 से पहले की लिखी गई है, यानी लड़कपन की। देखिए, कहते हैं कि लेकिन इस तरह के हालात हैं कुछ जिनके सबब एक मुद्दत से नहीं देखी सुकून की सूरत, ज़ीस्त पे छाए हैं आलाम के गहरे बादल, फ़िक्र व गम से किसी उन्वा नहीं मिलती फुर्सत। ज़िंदगी आज नए मोड़ पे आ पहुँची है, मुख्तलिफ हो गई है दोस्त जहाँ की रफ्तार, गो तेरा गम मेरे वास्ते है सरमाया ज़ीस्त, आज दुश्वार है लेकिन गम दौरां से फरार। अंजुम ने जमीलुद्दीन आली की तरह दोहे भी लिखे और उनमें से कुछ दोहे उनकी इस किताब में भी शामिल हैं, और मैं जनाब सदर मोहतरम जाफ़र शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अंजुम की कुछ दोहे पेश करें। जनाब जाफ़र शाह साहब। कहना ये चाहता हूँ कि जनाब अनवर अंजुम साहब कुछ उन शायरों में से थे जिनकी रूह ने ये पहचान लिया था कि अजल करीब है, और उनके हर शेर में जो दर्द संवया हुआ मिलता है उससे मालूम है कि उस इंसान को ज़िंदगी के साथ कितना प्यार था और उसके बारे में उसने क्या सोचा। 25 साल की उम्र में क्या क्या काम आए होंगे ये अलग चीज़ है, लेकिन उनकी निगाह मारिफत ने बहुत कुछ देख लिया था। बहरहाल उनके कुछ दोहे एक कुर्दी ज़बान में भी दोहों को बड़ी अहमियत दी जाती है। दोहे अपनी ज़बान में खुद एक गज़ल होते हैं, खुद दोहे कहा जाता है उस ज़मज़मे को, उस ज़बान के अंदर कुछ अपनी कैफियत को बयान करने को जो दूसरे तक पहुंचाने से पहले खुद अपने आप को समझ में आ जाए। ना मैं किसी का सेवक हूं, ना कोई मेरा बलराज, दोस्ती मेरी धर्म मातम है, दोस्त मेरे महाराज। ठीक है तुमने कब आशा दी, आगे बढ़ा तो मैं, ठीक है तुमने कब आशा दी, आगे बढ़ा तो मैंने खुद ही धोखा खाया, पागल था तो मैं। काला हो या अजरू हो, वो गंदा हो या नेक, हम तो उसके रसिया हैं जो बाहर भीतर एक। और फिर वो जमजमा करते हैं, हमसे पूछो पिया लगन ने जो जो काम कराए, हमसे पूछो पिया लगन ने जो जो काम कराए, रेत भरी बुनियादें थीं और क्या क्या महल बनाए। बहुत बढ़िया। जो बादल की घोर गरज से दहला दहला जाए,
جو بادل کی گھور گرج سے دہلا دہلا جائے، کیا بیتے جو کسی سمے میرے تن کی دھڑک سن پائے۔ کیا کیا سندر نین تھے یوں جو میرے حال پہ روئے، کیا زمزمہ، کیا کیا سندر نین تھے یوں جو میرے حال پہ روئے، لیکن دل کی پھانس نکالے ایسا ملا نہ کوئی۔ اور یہ جب شاعرے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے دادا صاحب شاعری کے لیے ان کو منع کرتے تھے، تو میرا خیال ہے اسی ڈر سے انہوں نے اپنے اوپر شاعرانہ وضع طاری نہیں کی تھی۔ تیرے شاعر ہونے کا انجم کیسے ملے سراغ، تیرے شاعر ہونے کا انجم کیسے ملے سراغ، نہ تو تیرے بال ہی بکھرے نہ کپڑوں پہ داغ۔ جناب عرش صدیقی کا ذکر آپ بار بار سنتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب اور اس کا مقدمہ دونوں عرش صدیقی کی مرہون منت ہے۔ عرش صدیقی صاحب نے انوار انجم کے دکھ اور شاعری کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ انگریزی کے ایک مشہور شاعر کیٹس، آپ حضرات نے ضرور ان کا نام تو سنا ہوگا، کام کا مجھے نہیں پتا کہ جانتے ہیں یا نہیں، کہتے ہیں کہ انوار انجم کے دکھ اور اس کی شاعری کو سمجھنے کے لیے کیٹس کی مثال سے کچھ مدد مل سکتی ہے۔ انوار انجم کی ذاتی محرومیوں کی داستان کا اہم ترین حصہ کیٹس کی داستان محرومی سے بہت ملتا ہے۔ دونوں عشق میں ناکام رہے، دونوں کے لیے احساس تنہائی ایک موضوع بھی بنا اور ایک تخلیقی قوت بھی بنا۔ کیٹس بھی اپنے نقادوں سے شاقی رہا اور انوار انجم بھی زندگی بھر بیشتر نقادوں سے بیزار رہے۔ کیٹس کے دکھ کا ایک بڑا سبب وہ بیماری تھی جو اس کی جان لے کر ٹلی، اور انوار انجم بھی آخری برسوں میں ایک مہلک بیماری کا شکار ہوئے جو بالآخر کیٹس ہی کی طرح انہیں ہم سے عالم شباب میں چھین کر لے گئی۔ دونوں نے عمر بھی تقریباً ایک جتنی پائی، 25-26 سال۔ بڑی مماثلت ہے کیٹس اور انوار انجم کے حالات میں۔ تمام شہر ہے ہنگامہ نشاط میں گم، تمام شہر ہے ہنگامہ نشاط میں گم، مگر یہ کرب یہ سناٹا میرے اندر کا۔ اب آئیے ان کی ایک اور غزل سننے کے لیے ہم جناب ناگیش اودانی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آئیں اور پیش کریں۔ کچھ چند اشعار جناب انوار انجم صاحب کی غزل کی۔ اس کو جس دھن میں بنائی گئی ہے راگ درباری سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بھی کہتا چلوں کہ جو سر آپ سنیں گے، جو ترتیب کی گئی ہے دھن کی، اس میں شاید آپ کو کچھ جھلک ایک مشہور غزل پروین شاکر کی سننے میں ملے گی، تو ملاحظہ فرمائیں۔ محو زاری تو رکھا دل کی لگی نے شب بھر، محو زاری تو رکھا دل کی لگی نے شب بھر، لیکن آنسو بھی جو پہنچے تو اسی نے شب بھر، لیکن آنسو بھی جو پہنچے تو اسی نے شب بھر، محو زاری تو رکھا دل کی لگی نے شب بھر، روح دم ساز ہے روح دم ساز ہے تو جسم بھی ہمراہ
साज हैं तो जिस्म भी हमराज बने। यूं तो तड़पेंगे हाँ, यूं तो तड़पेंगे जलते हुए सीने शब भर। यूं तो तड़पेंगे जलते हुए सीने शब भर। लेकिन आंसू भी जो पहुँचे तो सीने शब भर। मैं बेज़ारी तो रखा दिल की लगीने शब भर। अजनबी जान के डरते रहे सब दरवाजे। अजनबी जान के डरते रहे सब दरवाजे। मेरी आवाज़ हाँ, मेरी आवाज़ न पहचानी किसी ने शब भर। मेरी आवाज़ न पहचानी किसी ने शब भर। लेकिन आंसू भी जो पहुँचे तो सीने शब भर। मैं बेज़ारी आँख उठाकर भी नहीं देखता अब दिन में जिसे आँख उठाकर भी नहीं देखता अब दिन में जिसे कितना बेचैन रखा कितना बेचैन रखा मुझको उसी ने शब भर। कितना बेचैन रखा मुझको उसी ने शब भर। लेकिन आंसू भी जो पहुँचे तो उसी ने शब भर। मैं बेज़ारी मख्तार करता हूँ। शेर ही कहिए शेर ही कहिए
ملے تسکین انجم شعر ہی کہیے کہ شاید ملے تسکین انجم یوں تو یہ چاندنی یوں تو یہ چاندنی دے گی نہیں جینے شب بھر یوں تو یہ چاندنی دے گی نہیں جینے شب بھر لیکن آنسو بھی جو پہنچے تو اسی نے شب بھر محو زاری تو رکھا دل کی لگی نے شب بھر محو زاری تو رکھا دل کی لگی نے شب بھر خاتون حضرات، آئیے انوار انجم کے ذکر کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ انوار انجم نے 1963 میں اورینٹل کالج لاہور سے ایم اے کیا اور اسی سال محکمہ تعلیم میں لیکچرر ہو گئے، یعنی 20-21 سال کی عمر تھی۔ اسی سال ان کے سرپرست اور ان کے دادا حضرت صابر دہلوی بھی انتقال فرما گئے اور خاندان کی تمام تر ذمہ داری انوار کے کندھوں پر آ رہی۔ وہ جب تک زندہ رہے اپنے خاندان کی کفالت کرتے رہے، خود جیسے تیسے کر کے گزارا کیا، مگر اپنی تمام تر آمدنی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے رہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا شعور عام لوگوں سے بہت جلد پختہ ہو جاتا ہے، اور اب آپ کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو اب آئیے، اب میں جناب نصیر ہمایوں صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور انجم کے بارے میں کچھ بات کریں۔ جناب نصیر ہمایوں۔ شعر سخن کی مسند کے ارباب حق و اقتدار سے اجازت کے ساتھ حاضرین محترم، پروفیسر انوار انجم مرحوم کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان پر ایک ضخیم کتاب بھی میرے خیال میں بہت کم ہے۔ تو میں تو ان کا ایک پہلو بطور استاد جو میں نے انہیں اپنے بہت قریب سے دیکھا، اس پہ چند میرے تاثرات ہیں۔ میں جناب پروفیسر انوار انجم مرحوم کو بطور استاد بہت قریب سے جانتا ہوں، انہیں دیکھا۔ وہ وہاں اردو کے پروفیسر تھے اور میں اس تاریخی کالج کا ایک عام سا طالب علم تھا، گورنمنٹ کالج ایمرسن کالج ملتان۔ آج انہیں ہم سے بچھڑے ہوئے تقریباً 44 برس کا طویل عرصہ گزر گیا ہے، مگر آج بھی ان کے ذہانت و متانت سے بھرپور چہرہ میرے سامنے ہے۔ کیا بتاؤں تجھے کیسا ہے بچھڑنے والا، ایک جھونکا ہے جو خوشبو سی اڑا جاتا ہے۔ ان کی سنجیدہ مگر نہایت متین، بردبار، روزدار شخصیت کالج میں اپنی مثال آپ تھی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ لائبریری سکرہ شال کی طرف آتے ہوئے سیڑھیاں اترتے تھے تو ان کے قدم نہایت نبے تلے ہوا کرتے تھے، چہرے پر اکثر ایک دائمی مسکراہٹ عیاں ہوتی تھی۔ میں نے انہیں کبھی کہکا لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہایت خوش گفتار تھے، دوستوں کے دوست تھے، شاگردوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ ہمیشہ دوستانہ ہوا کرتا تھا۔ وہ میرے روحانی باپ تھے۔ اس وقت بھی ان کی شاعری کی رفت دھوم تھی، مگر میرے شعر کہنے پر کبھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی۔
कहते थे कि तालीम पर भरपूर तवज्जो दो, जिंदगी में कुछ बन गए तो शहर कहने का सलीका भी आ जाएगा। मगर जब हफ्तावार बज़्म अदब की महफिल बर्पा होती तो फिर दिल खोल कर हर एक को उसके मुताबिक दाद देते थे। उनकी तरहदार शख्सियत और उन जैसे हम सिफत उस्ताद को फरामोश करना बहुत नामुमकिन है। वो आंखों के रास्ते दिल में उतर जाने वाले इंसान थे। प्रोफेसर अनवार अंजुम मरहूम हद से ज़्यादा नरम खू और हसास होने की वजह से दूसरों के दुख को अपना अलमिया समझते थे। उनकी दोस्ती का हल्का बहुत मुख्तसर, मगर इसके बावजूद भी बहुत सी नुमायां शख्सियात उनके इर्द गिर्द होती थीं। न जाने उन्हें तन्हाई इस कदर क्यों अजीज थी, कोई नहीं जानता कि उनके अंदर कैसे दुखों का बसेरा था। उन्होंने अपनी तन्हाई, हसासियत और जज्बात को फिक्र की भट्टी में डाला, जो बहुत खूबसूरत शायरी की सूरत में ज़हूर पजीर हुआ। उनके अशार फिक्र फन के आसमान पर रोशन चांद की तरह नुमायां थे। उन्होंने अपने शागिर्दों को रोशनी, मीठे पानी और नरम और लतीफ़ हवा की फरावानी अदा की, इसलिए कि वो उनके लिए एक ताबनाक सूरज की मानद थे। वैसे भी ज़मीन का अपना क्या है, उसकी ज़िंदगी तो सूरज की मरून मिन्नत है। यकीनन मरहूम हमारे रगो पाए में समाये हुए हैं। मुझ नाचीज़ की दुआ है कि रब्बे करीम प्रोफेसर अनवार अंजुम मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, और हम जो बाकी रह गए हैं खुदाए बुजुर्ग बरतर हमारा हामी व नासिर हो और हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए, आमीन। उनकी कुछ शायरी, उससे पहले मैं उनके एक कथा में पेश करूंगा। सो गए अंजुमे शब याद ना, आए मेरी जान तरब याद ना, मेरी पथराई हुई आंखों में कोई आंसू नहीं अब याद ना। उनकी एक नज्म है, एक बूंद लहू की। फरमाते हैं कि यूं भी होता है कि दरियाओं के सूखे हुए लब खुद ही सैलाब की लहरों में नहा जाते हैं, और ये भी देखा है कि मुरझाई हुई टहनी पर फूल लगते हैं तो लगते ही चले जाते हैं। यूं भी होता है कि दरियाओं के सूखे हुए लब खुद ही सैलाब की लहरों में नहा जाते हैं, और यूं भी ये भी देखा है कि मुरझाई हुई टहनी पर फूल लगते हैं तो लगते ही चले जाते हैं। हम जो तारीख जजीरों में रहे हम नफसो, जाल बुन जाएगी बढ़ते हुए सायों की लकीर। जहन खींचेगा वो संगीन फसीलें जिन पर रोशनी आए तो सर फोड़ के वापस हो जाए। चांद उभरे भी तो गहनाया हुआ सा उभरे, चांद उभरे भी तो गहनाया हुआ सा उभरे, और अपनी ही जात में तामीर न कीजिए ये हिसार। आप ही घर में बिठाएं न खजा का पहरा, खिड़कियां खोल के रखें कि कोई मौज सबा। क्या खबर भूली भटकती इसी दर से गुजरे। अगर इजाजत हो तो ये गजल। चांद तारे जिसे हर शब्द देखें, हम भी उस शौक को यारब देखें। चांद तारे जिसे हर शब्द देखें, हम भी उस शौक को यारब देखें। यूं मिले उनसे कि अपना चेहरा, वो भी हैरान हूं कल जब देखें। यूं मिले उनसे कि अपना चेहरा, वो भी हैरान हूं कल जब देखें। पहले बस दिल को खबर थी दिल की, पहले बस दिल को खबर थी दिल की, अब वफा आम हुई सब देखें। अब वफा आम हुई सब देखें। कुर्ब में क्या है जो दूरी में नहीं, कुर्ब में क्या है जो दूरी में नहीं। तुम जो आओ तो किसी शब्द देखें, और जी में है फिर करें इजहार वफा। जी में है फिर करें इजहार वफा, फिर तेरे लर्जे हुए लब देखें। और शेर सुनिएगा कि मैं कि हूं एक ही आशुफ्ता ख्याल। शेर काबिल समात है, मैं कि हूं एक ही आशुफ्ता ख्याल, लोग हर बात में मतलब देखें। और जो किसी ने कभी देखे न सुने, वो तमाशे वो फसूं अब देखें। आज यूं गले लग जाओ कि बस फिर न जाने तुम्हें कब कब देखें। आज यूं गले लग जाओ कि बस फिर न जाने तुम्हें कब कब देखें। और बकता है कि लाख पत्थर से ही वो बुत अंजुम, लाख पत्थर से ही वो बुत अंजुम, तो घड़ी हमसे मिले तब देखें। वो कहा करते थे कि जिस तरह अल्लाह इंसान के मालो दौलत में बरकत देता है, बिल्कुल इसी तरह वो उसके वक्त में भी बरकत देता है।
مجھے یہ بات انوار انجم پر 100% پوری اترتی لگتی ہے. اتنی کم عمری میں اتنا سارا اور اتنا اچھا کام سوائے وقت کی برکت کے نہیں ہو سکتا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو شخص محض 25 برس کی عمر تک اتنی بڑی شاعری کر سکتا تھا، اس کو اگر وقت نے مہلت دی ہوتی تو آج نہ جانے اس کا کیا مقام ہوتا. ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں. ایک نظم میں انوار انجم کا ایک مصرع ہے کہ جگر میں پھیل گئے غم کے آتشین آنسو، اور انوار انجم جگر ہی کے عارضے میں مبتلا ہو کر 1969 میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے. تو خواتین و حضرات، اب آپ سب لوگ یقیناً اتفاق کریں گے کہ انوار انجم واقعی اس قابل تھے کہ ہم اردو اکیڈمی میں آج ان پر یہ نشست رکھتے. تو لہٰذا اب آپ اردو اکیڈمی پر اقربا پروری کا الزام نہیں لگا سکتے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے آخر میں جناب انوار انجم کے چھوٹے بھائی اور اردو اکیڈمی کے روح رواں جناب تاشی ظہیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور انوار کی ایک شاہکار نظم پیش کریں. جناب تاشی. آپ نے جس محبت سے یہ سارا کچھ نبھایا ہے اس کے لیے میں شکرگزار ہوں. یہ ایک نظم جو ان کی آخری نظم ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے شاگرد لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. کوشش کرتا ہوں. اس کا نام ہے مگر ایک شاخ نہال غم. سراج اورنگ آبادی کے نام سے آپ میں سے کچھ لوگ شاید واقف ہوں. ولی دکنی اور امیر خسرو کے زمانے کے آدمی ہیں اور بہت عمدہ شاعر تھے. ان کا وہ نام نہیں ہوا جو باقی لوگوں کو ملا. ان کی ایک بہت مشہور غزل ہے، خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی. خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی. نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی تو بے خبری رہی. اسی غزل کا ایک مصرع ہے کہ مگر ایک شاخ نہال غم، جو ہری تھی سو وہ ہری رہی. تو یہ جو عنوان ہے یہ وہیں سے آیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہے. ہری کہتے ہیں کہ محبت کی ہری کوپل لرزتی تھی تو کہتے تھے. اب یہ پوری زندگی کا نقشہ ہے کہ محبت کی ہری کوپل لرزتی تھی تو کہتے تھے، نگاہ بد ہمارا کیا بگاڑے گی. محبت کی ہری کوپل لرزتی تھی تو کہتے تھے، نگاہ بد ہمارا کیا بگاڑے گی. ہوا کا گرم جھونکا پیلی آندھی سبزے دل پر، اداسی کی سیاہ چادر بچھا بھی دے تو شادہ بھی سیاہی میں بھی اپنا سر نکالے گی. کوئی ساتھی سناتا داستان غم تو ساری بات جیسے اجنبی ہوتی جب تک اپنے اوپر نہیں گزرتی. کوئی ساتھی سناتا داستان غم تو ساری بات جیسے اجنبی ہوتی. تر و تازہ شگفتہ خواہشوں میں دکھ کا افسانہ کتابی واقعہ لگتا اور اس کی سوگواری بھی اداکاری نظر آتی. وہی دنیا وہی ساتھی وہی محفل وہی میں ہوں. وہی دنیا وہی ساتھی وہی محفل وہی میں ہوں. وہی میں ہوں کہ اب خود ذات کا آشوب لکھتا ہوں. سناتا پھرتا ہوں اپنی کہانی کونے کونے کو. محبت کی ہری کوپل جو لرز کر منہ چڑھاتی ہے تو سارے دوست مل کر تعزیت کو جمع ہوتے ہیں. میں جب آنسو بہاتا ہوں تو سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں. خدایا اس برے انجام سے سب کی حفاظت کر. خدایا اس برے انجام سے سب کی حفاظت کر. جوانی کے نشے میں جھومتی ٹہنی سنہری پتیوں کو خود فریبی کی ہواؤں سے بچائے رکھ. خدا بندہ اگر وہ خوبصورت دن حسین راتیں رفاقت کے وہ خوابہ کی مناظر خود فریبی تھے تو اس سے پیشتر جادو کی یہ شیشہ گری ایسے چٹکتی. آنکھ من جاتی تو اچھا تھا، یہ دل سینے سے ٹکرا کر ٹھہر جاتا تو اچھا تھا. جوانی پہ یہ کالی ساعتیں آنے سے پہلے
خود جوانی راکھ ہو جاتی تو اچھا تھا. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یوں یہ ذکر اختتام کو پہنچتا ہے اور آخر میں جمیل الدین علی کا وہی فقرہ آپ کے سامنے دہراؤں گا کہ انجم کی شاعری زندہ ہے، آپ کے ہمارے نہ جاننے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی دل جمعی سے اس پروگرام میں موجود رہے. اب میں اس دور کے ختمے کا اعلان کرتا ہوں.